بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا سبق ہے مبادئ الفلسفہ، سبق نمبر 4 ہے۔ یہاں پر ہم مشائیہ، اشراقیہ، متکلمون اور صوفیہ کے بارے میں پڑھیں گے۔ تو سب سے پہلے مشائین، نمبر 2 ہے اشراقیین، نمبر 3 ہے المتکلمین، نمبر 3 ہے متکلمین، اور نمبر 4 ہے صوفیہ۔ یہ 4 مکتبِ فکر ہے، 4 مکتبِ فکر ہے۔ ان 4 مکتبِ فکر یعنی حقائق اشیاء اور کمالات عملیہ سے بحث کرنے والے گروہ یہ 4 ہیں۔ نمبر 1 مشائین، اشراقیین، متکلمین اور صوفیہ۔ پھر یہ جو حقائق اشیاء اور اعمال کے علم حاصل کرنے کے ذرائع جو ہے وہ علم حاصل یعنی ذریعہ علم جو ہے 2 ہے۔ ذریعہ علم کیا ہے؟ 2 ہے۔ ان کے ذریعہ علم یعنی حقائق اشیاء اور کمالات عملیہ کے علم حاصل کرنے کے ذرائع کیا 2 ہے۔ نمبر 1 ہے عقل و استدلال، اور نمبر 2 ہے صفائے قلب، اور اس کے بعد کشف۔ 2 طریقے ہیں، عقل و استدلال، صفائے قلب اور کشف۔ پھر ان دونوں کے 2 قسمیں ہیں، اس کی بھی 2 قسمیں ہیں اور اس کی بھی 2 قسمیں ہیں۔ عقل و استدلال جو ہے، یہ جو عقل و استدلال سے یعنی ذریعہ علم جو ہے عقل و استدلال ہے، اور پھر اس کے یہ جو ہے یہ مذہبی سماوی کے ماننے والے ہیں، یا مذہبی سماوی کے نہ ماننے والے۔ اس طرح یہ ہے مذہبی سماوی کے ماننے والے اور مذہبی سماوی کے نہ ماننے والے۔ تو اگر عقل و استدلال ہو اور مذہبی سماوی کے ماننے والے ہو تو یہ متکلمین ہیں۔ اگر عقل و استدلال ہو اور مذہبی سماوی کے نہ ماننے والے ہو تو یہ مشائین ہیں۔ اگر ذریعہ علم صفائے قلب اور کشف ہو، صفائے قلب اور کشف ہو یعنی اشراق نوری ہو، صفائے قلب ہو اور اشراق نوری ہو، تو اگر یہ مذہبی سماوی کے ماننے والے ہو تو یہ صوفیہ ہے۔ اگر مذہبی سماوی کے ماننے والے نہ ہو تو یہ اشراقیہ ہے، اشراقیین ہیں۔ متکلمین، مشائین، صوفیہ اور اشراقیین۔ لیکن یہ تو ہم نے بات کی کہ مشائین اس کو کہتے ہیں کہ جو عقل و استدلال ذریعہ علم اس کا علم عقل و استدلال ہو اور کسی مذہبی سماوی کے ماننے والے نہ ہو تو مشائین ہیں۔ اور اگر ذریعہ علم عقل و استدلال ہو لیکن مذہبی سماوی کے ماننے والے ہو تو متکلمین ہیں۔ اگر ذریعہ علم صفائے قلب اور کشف ہو یعنی اشراق نوری ہو تو اگر مذہبی سماوی کے ماننے والے ہیں تو صوفیہ ہے، اگر مذہبی سماوی کے ماننے والے نہ ہو تو اشراقیین ہیں۔ لیکن علامہ سعید احمد پالنپور رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ بات 100% صحیح نہیں ہے، اس لیے کہ بہت سارے فلاسفہ ہیں، مثلا الفارابی ہے، ابن سینا ہے، یہاں پر شیخ مقتول شہاب الدین السہروردی ہے، یہ بھی مذہب کے
ماننے والے ہیں اور پھر بھی یہ دو جو ہے اس کے پیروی کرتے ہیں اور یہ جو ہے یہ ان کے پیروی کرتے ہیں. اور علامہ شہرستانی رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ یہ 18 مسلمان فلاسفہ کو ذکر کیا ہے اور اس نے فیثاغورس کے بارے میں یہ بتایا کہ یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں تھا اور معدن نبوت سے اس نے علم حاصل کی ہے. تو یہ بات جو ہے یہ 100% صحیح نہیں ہے، صحیح ہے لیکن 100% صحیح نہیں ہے. اب یہاں پر یہ مشائین اور اشراقین، متکلمین اور صوفیہ. تو مشائین جو ہے مشائیہ، آج ہم جو بات کر رہے ہیں یہ مکاتب فکر، فلاسفہ کے جو مکاتب فکر ہیں ان کے بارے میں بات کر رہے ہیں. تو مشائیہ کس کو کہتے ہیں کہ فلاسفہ یونان کا وہ مکتب فکر ہے، فلاسفہ یونان کا وہ مکتب فکر ہے جس کا بانی جو ہے وہ کون ہے؟ ارسطو ہے. جس کو بنایا تھا کس نے؟ ارسطو نے بنایا تھا. اور وخلفہ، اور اس کا جو خلیفہ تھا وہ کون تھا؟ ساوفراسطوس. اور اس نے فلسفہ اور حکمت کی ابیاری کی ہے اس کے بعد. ابھی مشائیہ کی خصوصیت کیا ہے؟ اس کے خصوصیت کیا ہے؟ خصوصیت یہ ہے الاعتماد علی النظر والاستدلال. یہاں پر بھی اعتماد علی النظر استدلال ہے متکلمون ہے کہ یہ اعتماد کرتے ہیں غور و فکر اور استدلال پر اور براہین پر، یعنی دلائل پر. یعنی یہ جو ہے یہ حقائق اشیاء کو ثابت کرتے ہیں، کس سے؟ دلائل سے ثابت کرتے ہیں. حقائق اشیاء کو دلائل سے ثابت کرتے ہیں. ابھی اس کو مشائیہ کیوں کہتے ہیں؟ سموا بذلک اشارۃ الی طریقۃ ارسطو فی التعلیم. اور یہ مشائیہ میں اشارہ ہے ارسطو کے طریقۂ تعلیم کی طرف، کہ ارسطو جو ہے وہ حکمت کی تعلیم کس طرح دیتے تھے. یعنی جب وہ لیکچر دیا کرتے تھے تو اذ کان یحاضر ماشیا، کہ جب وہ لیکچر دیا کرتے تھے تو چلتے لیکچر دیا کرتے تھے. فی ملعب اثینہ، ملعب اثینہ جو ہے یہ عربی میں اس کو اثینہ کہتے ہیں، اور ملعب جو ہے ملعب کو اسٹیڈیم، اور اثینہ جو ہے یہ ایتھینز ہے. ایتھینز یعنی ایتھینز کے جو اسٹیڈیم تھا وہ چلتے یہ کس کو کہتے ہیں؟ لیکچر کو. یحاضر لیکچر دیا کرتے تھے، تو وہ لیکچر دیا کرتے تھے ایتھینز کے اسٹیڈیم میں. اور ارسطو کے بارے میں ہم پچھلے سبق میں تفصیل سے پڑھ چکے ہیں. آج کا اور یہاں پر وَتَّبِعَهَا الفارابی وابن سینا من المسلمین، مسلمانوں میں ان کے پیروی کس نے کی ہے؟ فارابی نے کی ہے اور ابن سینا نے کی ہے. فارابی جو ہے یہ ابو النصر الفارابی، اس کا نام جو ہے یہ اس کو کہتے ہیں، یعنی یہ مسلمان فلاسفہ کا سرخیل اور بادشاہ ہے، اور فلسفہ کے مترجمین کا بھی سرخیل ہے، اور اس کو معلم ثانی کہتے ہیں. معلم ثانی اس لیے کہتے ہیں کہ اس نے ارسطو کے جو علوم عقلیہ ہے اس کی شرح کی ہے، تو اس وجہ سے اس کو کہتے ہیں. اور فاراب، اس کی نسبت فاراب کی طرف ہے، اور فاراب جو ہے یہ ترکستان کا ایک قصبہ ہے. ابن سینا جو ہے، ابن سینا اس نے فارابی نے بھی تقریباً 100 کے قریب جو تصنیفات ہے اس کی، ابن سینا نے بہت ساری کتابیں لکھی ہے. ابن سینا نے بھی مشائین یعنی ارسطو کے طریقہ تعلیم کی طرح یعنی اس کی پیروی کی ہے، اور اس نے بھی بہت ساری کتابیں لکھی. لیکن اس کی ابن سینا نے 3 مشہور کتابیں لکھی ہیں. مثلا نمبر 1 القانون، الشفا اور الاشارات. یہ 3 کتابیں، قانون فی الطب ہے،
طب میں لکھی ہے یہ کتاب. الشفا جو ہے یہ فی الفلسفہ ہے، اور اشارات جو ہے علوم عقلیہ میں ہے. یہ 3 کتابیں اس کے بہت مشہور ہیں. یہاں پر اشراقیہ جو ہے یہ بھی یونانی مکتب فکر کا نام ہے، اور اس کا جو بانی ہے وہ کون ہے؟ افلاطون ہے. اور اس کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ صفائی قلب اور اشراقی نوری پر اعتماد کرتے ہیں مسائل عقلیہ کو حل کرنے میں. مسائل عقلیہ حل کرنے میں یہ اعتماد کرتے ہیں، صفائی قلب اور اشراقی نوری پر اعتماد کرتے ہیں. سمو بذالک، اس کو اشراقیہ کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ الی طریقتہم فی البحث عن الحقائق، یہ حقائق سے بحث کرتے ہیں. کس طرح بحث کرتے ہیں؟ اشراقی نوری سے بحث کرتے ہیں اور صفائی قلب سے بحث کرتے ہیں، تو اس وجہ سے اس کو اشراقیین کہتے ہیں. اشراقی والاشراق نوری، اور اشراق نوری جو کشف ہے. مسلمان میں سے انہیں وتبعها الشیخ مقتول شہاب الدین السہروردی من المسلمین. یہاں پر شیخ مقتول شہاب الدین السہروردی، اس پر یہ الزام لگا تھا کہ یہ مرتد ہو گیا، تو اس وجہ سے اس کو قتل کیا گیا تھا، اور اس کا ساتھ مقتول کا لفظ لکھا ہوا ہے. لیکن ایک شہاب الدین السہروردی جو ہے وہ عوارف المعارف کے مصنف ہے. مثلا یہ حضرت شیخ ابو حفص عمر ابن محمد عبداللہ الملقب بشیخ شہاب الدین سہروردی، یہ الگ ہے، یہ شافعی ہے، اور یہ شہاب الدین اس کے ساتھ مقتول کا لفظ اس وجہ سے لگاتے ہیں تاکہ اس کے درمیان اور اس کے درمیان فرق ہو جائے. تو یہ الگ ہے اس سے. باقی متکلمین جو ہے ہم پہلے پڑھ چکے ہیں کہ وہ عقل و استدلال سے ذریعہ علم کیا ہو؟ عقل و استدلال ہو، اور اعتماد کرتے ہیں عقل و استدلال پر، اور مسائل کو ثابت کرتے ہیں دلائل سے. تو یہ متکلمین ہیں اور مسلمان ہیں. مسلمان تو یہاں پر یعنی آج کل جو ہے یہ 2 مشہور ہیں، ایک ہے مشائین اور ایک ہے متکلمین. امریکہ، روس اور یورپ میں مشائین ہیں، اور مسلمانوں میں متکلمین ہیں. مسلمانوں کے متکلمین ہیں، یہ بھی حقائق اشیاء اور موجودات کو تجربات اور اس سے ثابت کرتے ہیں دلائل سے، اور یہ بھی ثابت کرتے ہیں. تو یہ دونوں ابھی صف آرا ہے ایک دوسرے کے. لیکن بیچ میں ان کے کچھ لوگ ہیں جو ابھی بھی اسلام کے جو بنیادی نظریات ہیں اس پر حملہ آور ہوتے ہیں، اور یہ متکلمین جو ہے یہ ان کے نظریات سے دفاع کرتے ہیں، یعنی اسلامی نظریات کی دفاع کرتے ہیں اور ان کو جواب دیتے ہیں اور ان کو عقلی دلائل سے خاموش کرتے ہیں. المتکلمون ہم اصحاب علم الکلام. پچھلے اسباق میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ جب مامون کے دور میں فلسفہ کا مکمل اجازت دیا گیا، فلسفہ کی مکمل اجازت دی گئی کہ آپ پڑھتے رہا کریں، تو ہر ایک نے پڑھنا شروع کیا اور پھر بحث مباحثے ہوتے رہے. تو بہت سارے لوگ جو ہے وہ گمراہی کے دلدل میں پھنستے گئے. تو اس وقت جن علماء کرام نے ان مسائل کی تردید کی ہے، ان کے باطل نظریات کی تردید کی ہے، ان علماء کرام کو متکلمین کہتے ہیں، اور انہوں نے جس فن کو مدون کیا اس کو علم کلام کہتے ہیں. من المسلمین جس طرح رازی اور غزالی ہے. امام رازی رحمہ اللہ، امام رازی رحمہ اللہ جو ہے یہ فخر الدین محمد ابن عمر ہے، اور اس نے ایک کتاب لکھی تفسیر کبیر کے نام سے جو مشہور ہے. اور غزالی جو ہے ابو حمید محمد ابن محمد جو ہے یہ غزالی، اور اس کی احیاء العلوم اس کی مشہور کتاب ہے. فی البحث عن الحقائق ہی طریقۃ المشائین، اور یہ بھی مشائین کے طریقے سے بحث کرتے ہیں، یعنی حقائق اشیاء کو ثابت کرتے ہیں، یعنی مسائل عقلیہ کو ثابت کرتے ہیں دلائل سے، اور حقائق اشیاء کو ثابت کرتے ہیں دلائل سے، اور اس طرح یہ بھی کرتے ہیں. اور صوفیہ جو ہے جس طرح اشراقیین ہیں اور وہ مذہب سماوی کو نہیں مانتے، تو صوفیہ جو ہے یہ بھی ہم اصحاب الریاضات والمجاہدات، یہ بھی ریاضات اور مجاہدات کر کے صفائی قلبی یعنی قلب کو مجلہ کرتے ہیں، اور پھر اس سے
حقائق اشیاء کو، لیکن یہ دونوں جو ہے صوفیہ اور اشراقیہ یہ زیادہ اس لیے مشہور نہیں ہوئے کہ یہ جو معاشرہ ہے معاشرے کے ساتھ نہیں چلے، متمدن معاشرہ جو ہے اس کے ساتھ نہیں چلے، اور یہ تاریخ دنیا بھی تھے اور گوشہ نشین بھی تھے، تو یہ نہیں چلے، اور یہ دو جو ہے یہ آج کل مشائین ہیں اور متکلمین ہیں، ان دونوں میں یہ دونوں ایک دوسرے کے صف آرا ہے، بالکل ایک دوسرے کے مقابلے میں ہے۔ لیکن میں نے پہلے بھی بتا دیا کہ بعض لوگ ایسے ہیں کہ وہ ان کی طرف سے مسلمانوں کے بنیادی عقائد پر حملہ آور ہوتے ہیں، اور ان میں من المسلمین کا شیخ محی الدین ابن عربی منہجہم کا منہج الاشراقیین، ان کا طریقہ بھی ان کی طرح ہے، لیکن یہ مسلمانوں میں ہے اور وہ غیر مسلموں میں ہے۔ تو یہ ہے آج کا ہمارا سبق، اگلے سبق کے لیے اجازت چاہتے ہیں۔ اللہ حافظ۔